جب میں فلمی اداکار تھا، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو سبق دینے کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں، تجربات کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا ہے، اور یہی طریقہ قرآن کا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے امتوں کے قصے بیان کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق سیکھ لیں، کہیں آپ وہ سب کچھ نہ کریں جو وہ کر چکے، جن اعمال کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو چکے، کہیں وہ اعمال آپ نہ کر دیں۔ تو یہ بیان کرنا پڑتا ہے، اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں عجیب قسم کے لمحات آ جاتے ہیں، عجیب قسم کے واقعات آ جاتے ہیں۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک میں پورا پاکستان گھوما پھرا، عجیب عجیب قسم لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ ان میں سے ایک قسم کے یہ لوگ تھے جس کے لوگ اداکار کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنی زندگی میں ان لمحات پر ہے، ان سالوں میں ہے جو فلم انڈسٹری میں گزرے ہیں۔ بس میرے دل میں سب سے زیادہ بوجھ میری اسی زندگی کا پایا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ اس پر افسوس کرتا ہوں کہ میں وہاں کیوں گیا، میں نے وہاں پر انٹری کیوں دی۔ یہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی میں جب لوگ کوئی کام کرتے ہیں، یا تو وہ اپنے فائدے کے لیے یا دوسروں کے فائدے کے لیے، لیکن یہ اداکار ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کا خدا کی قسم کوئی مقصد نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اور پھر کمال کی بات اس پر یہ ہے کہ فلموں میں اداکاری کرنے والے لوگ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کسی پر، یہ فضل ہے کسی پر، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کام میں مصروف ہیں، لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے اٹھا کر میوزک سننے پر مجبور کرتے ہیں، نماز پڑھنے، مدرسے جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اس کا رخ سنیما کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کی تیاری کے بجائے لوگوں کا رخ سنیما ہالوں کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور اس کو کہتے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ میں فنکار بن گیا۔ میں لوگوں کو، اگر آپ لوگوں کے لیے یہ کام چھوڑ دیا ہم نے، اگر یہ کام آپ کے ذمہ لگا دیا گیا کہ دین کی ترویج کر دیں، تو پھر تو اللہ خیر صلاحی ہے پاکستان کا۔ رمضان المبارک کی طرف رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھیں، پوری سال کبھی اللہ کا نام زبان سے نہ لینے والا، قرآن کی ایک لفظ کی تلاوت نہ کرنے والا، ایک نماز نہ پڑھنے والا، وہ بھی لوگوں کو دین کا درس دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے،
ان لوگوں سے دور رہیے. آپ لوگوں نے حقیقت میں ان کی زندگی دیکھی نہیں. آپ سکرین پر تو دیکھ رہے ہیں, لیکن سکرین کے پیچھے جو ان کی زندگی ہے وہ زندگی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. اگر آپ لوگوں نے وہ زندگی دیکھ لی تو ان لوگوں کی نہ دنیا ہے اور نہ آخرت. آخرت بھی برباد, دنیا بھی برباد. اور پھر جب اداکاری کے آخری عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر اپنے علاج کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک وقت میں وہ لوگ جو راستے پر چل کر کسی کو سلام کرنے کے قابل بھی نہ تھے, سلام بھی نہیں کرتے تھے. اتنا تکبر تھا ان کے اندر, اتنا نشہ تھا کہ کبھی کسی کو انسان ہی نہیں سمجھا. اور آج انہی لوگوں کے قدموں میں آ کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو. کبھی حکومت سے اپیل, کبھی عوام سے اپیل. ہم نے خدمت کی. ہم نے کون سی خدمت کی ہے؟ تم نے کون سی خدمت کی ہے؟ یہ خدمت ہے, یہ پشتو کی خدمت ہے, اردو کی خدمت ہے, انگلش کی خدمت ہے, پنجابی کی خدمت ہے, سندھی کی خدمت ہے, بلوچی کی خدمت میں. یہ کون سی زبانوں کی خدمت ہے؟ یہ کس خدمت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خدمت نہیں ہے میرے بھائی. انہوں نے تو ہماری ثقافت کو برباد کر دیا, دین کو برباد کر دیا, مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کو برباد کر دیا, حیا کو برباد کر دیا, پردے کو برباد کر دیا. ابھی جو ایک فلم لگی ہوئی تھی پچھلے دنوں, جوائے لینڈ, ہم جنس پرستی پر مبنی فلم تھی. ان کے پروڈیوسر سارے باہر ملکوں کے تھے, اداکار ہمارے پاکستان کے تھے. کتنا شور مچایا پاکستانی عوام نے. پارلیمنٹ میں حکم بھی آیا کہ اس کو نہ چلایا جائے, لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کارفرما تھے ان کے سامنے ہمارے سیاستدان نہیں ٹک سکے, اس کو چلانے کی اجازت دی. کیا سبق دے رہے ہیں؟ کیا خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ خدمت ہے کہ آپ لوگوں کو ہجڑوں کے پیار کے بارے میں بتا دے, شادی کے بارے میں ان کے ساتھ بتا دے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا جو ہے نا زندگی گزارا جاتا ہے, کس طرح ان کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے یار؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, جنہوں نے پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچا, ملک کو بیچا, عزت کو بیچا, حیا کو بیچا, اسی لیے مجھے سب سے زیادہ اس زندگی پر افسوس ہوتا ہے جب میں وہاں تھا. یقین کریں, یہ میری سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑی بھول تھی. اگر آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچا کے رکھیں, اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں, خود کو ان سے دور رکھیں. نہیں تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی.